ایک وقت تھا جب دلی پر راجپوتوں کا راج تھا، اور ایک دن دور افغانستان کی مٹی سے نکلا ایک سپاہی آیا جو نہ تاج چاہتا تھا نہ دولت، بس ایک چیز، تاریخ میں اپنا نام لکھنے کا موقع۔ اس دن دلی کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ 1192 کا وقت تھا۔ ترین کے میدان میں تلواروں کی چمک دھوپ سے بھی تیز تھی۔ ایک طرف راجہ پرتھوی راج چوہان، شورِ راجسی شان و گورکھ کا پرتیک، دوسری طرف محمد غوری، جس کا ارادہ پہچان سے بڑا تھا۔ پہلی جنگ میں پرتھوی راج جیت گیا، لیکن غوری نے ہار نہیں مانی۔ وہ لوٹ گیا، لیکن ارادے چھوڑ کر نہیں، بلکہ ایک نیا پلان بنا کر۔ کچھ مہینے بعد ترین کی دوسری جنگ ہوئی، اور اس بار تاریخ نے پلٹی ماری۔ غوری کی اسٹریٹجی، اس کی فوج اور اس کے گھوڑوں کا طوفان، سب نے مل کر پرتھوی راج کی سینہ کو ہلا دیا۔ دلی، وہ شہر جسے کبھی کسی نے ہارا ہوا نہیں دیکھا تھا، اب ایک نئی نام کے ساتھ لکھا جا رہا تھا، محمد غوری۔ پر یہ جیت بھی ایک راز تھی، کیونکہ غوری ہندوستان پر راج کرنے نہیں آیا تھا۔ اس کا مقصد تھا ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھنا جو اس کے گزر جانے کے بعد بھی قائم رہے۔ اور جب 1206 میں اس کا قتل ہوا تو اس کا وفادار سپاہی، اس کا غلام قطب الدین ایبک، اس کرسی پر بیٹھا جہاں سے دلی سلطنت کا آغاز ہوا۔ ایک غلام ایک سلطان بنا، اور اسی پل سے ہندوستان کی سلطنت کا پہلا پنا لکھا گیا۔ ایک سپاہی گیا، لیکن اس کا خواب رہ گیا، اور اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے آیا ایک ایسا انسان جسے دنیا غلام کہتی تھی، لیکن تاریخ نے اسے سلطان لکھا۔ وہی قطب الدین ایبک، جس سے شروع ہوئی دلی سلطنت کی کہانی۔